صالحین کے طریقے کار کو چھوڑ دیا جب سے، تب سے ہم نشانے بنائے جا رہے ہیں، بے شک تب سے ہم نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یوٹیوب پہ جائیں۔ تو مسلمانوں، مسجدوں کو آباد کرو اور رب کو راضی کرو، رب کے محبوب کو راضی ہائے کرو۔ ہائے کیا کہنے کا۔ اگر رب اور رب کا محبوب راضی ہو گیا تو یقین جانیں ہمارا دنیا بھی کامیاب بنا۔ اور ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کائنات کا پاک قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، الا ان اولیاء، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی ڈر نہیں، وہ نیڈر ہوتے ہیں، بے شک وہ نیڈر ہوتے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی، وہ بے خوف اور نیڈر ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک جماعت جو دنیا میں آئے، رب کائنات پاک ارشاد پاک فرماتا ہے یہ جماعت ایسی ہے جسے کوئی خوف نہیں، کوئی حزن و ملال نہیں، کوئی ڈر نہیں، یہ نیڈر ہوتے ہیں۔ وجہ کیا؟ تو رب کائنات فرماتا ہے سن، وجہ یہ ہے کہ یہ مجھ سے ڈرتا ہے، اور جو مجھ سے ڈر جاتا ہے زمانے کو میں اس سے ڈراتا ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ جو لوگ جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ جن کی انتظار میں کھڑے تھے اور بیٹھے ہیں، شاعر ملک ہندوستان بھائی تہذیب رضا لکھنوی، وہ آنے والے ہیں، الحاج محبوب رضا صاحب۔ آپ لوگ کہیں نہیں جائیں، جگہ مل جائے جگہ میں بیٹھ جائے، اور نہیں ملے تو کھڑے رہیں مگر رہیں۔ مسلمانوں، رب سے ڈرو۔ اگر رب کائنات سے ڈر گئے تو یقین جانو زمانے کو رب کائنات تجھ سے ڈرا دے گا، زمانے کو تجھ سے ڈرا دے گا۔ آج ہم زمانے کے لوگوں سے ڈرتے ہیں، رب سے نہیں ڈرتے، اس وجہ سے زمانے کے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ اے مسلمانوں، انہی اولیاء اللہ میں رب کائنات نے اپنے محبوب کی اولادوں میں، اپنے محبوب کی اولادوں میں ایک ایسی ہستی کو پیدا فرمایا جسے عبد القادر کا نام، عبد القادر کے نام سے موسوم عرش اعظم کے ہی کرتے ہیں۔ مسلمانوں میں زیادہ دیر ٹائم نہیں لوں گا۔ پیارے نبی معراج پہ گئے، رب سے ملاقات کے لیے جنت سے براق لیا ہے، اس براق پہ سوار ہمارے نبی پہلے آسمان کو عبور کیا، دوسرے آسمان کو عبور کیا، تیسرے آسمان کو پار کرتا ہوا لامکہ تک نہیں بلکہ سدرۃ المنتہا تک پہنچا۔ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا میں پہنچنے کے بعد جبرائیل بولا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب اتنی طاقت ہم میں نہیں، اتنی جرات ہم میں نہیں، اتنی جسارت ہم میں نہیں کہ یہاں سے آگے آپ کے ساتھ چلوں۔ جبرائیل رک گئے۔ اب جبرائیل علیہ السلام اہل سنت والجماعت کو ایک ذہن دے رہا ہے۔ جبرائیل نبی کو اپنی طرح نہ سمجھے، اگر اپنی طرح سمجھتا تو جبرائیل ساتھ جاتا۔ جبرائیل رک گئے اور کہا یا رسول اللہ، میں آپ کی طرح نہیں کہ آپ کے ساتھ چلو، اور آپ میری طرح نہیں۔ واہ 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 واہ۔ مسلمانوں، پیارے نبی وہاں سے آگے بڑھے، عرش اعظم کے قریب پہنچے تو رب کی ندائی محبوب اور آگے آؤ، اور آگے آؤ، اور آگے آؤ۔ تو نبی نے جب آگے بڑھنا چاہا تو عرش کا مقام اونچا، نبی جب اپنے قدم ناز بڑھانا چاہا تو ایک نوجوان نمودار ہوا، ایک نوجوان نمودار ہوا اور آ کر کے اپنی زبان حال سے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ،
اپنے قدم ناز آپ میرے گردن مبارک پہ رکھ دیجئے اور عرش اعظم پہ چڑھ جائیے۔ اب مسلمانوں، میرے نبی اپنا قدم ناز اس نوجوان کے گردن مبارک پہ رکھتے ہیں، عرش اعظم پہ چڑھ جاتے ہیں۔ چڑھنے کے بعد اس نوجوان کی طرف میرے نبی توجہ فرماتے ہیں، یہ ہو نہ ہو اپنے وقت کا ولی کامل ہوگا، عارف اور جاہد ہوگا، اپنے وقت کا رب کی جانب سے ندا آتی ہے، اے میرے محبوب یہ تمہاری اولادوں میں ہے، یہ تمہاری اولادوں میں ہے، اور سن میرے محبوب یہ اس وقت نمودار ہوگا، ان کی ولادت اس وقت ہوگی جب اہل بدعت کہنے والوں کی تعداد کثیر ہوگی، تو اس وقت یہ نوجوان عبد القادر جیلانی کے نام سے موسوم ہوگا، اور یہی عبد القادر جیلانی تمہاری اولاد تیرے دین متین کا ضیاء بنے گا۔ اور رب فرماتا ہے محبوب، اور اسی تیرے بیٹے کو مجد الدین کے لقب سے نوازا جائے۔ اور جب پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان باتوں کو رب کی زبانی سنا تو پیارے نبی جھوم گئے، کہے اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، اے میرے اولادوں میں عرفہ و اعلیٰ مقام رکھنے والے اولاد، سن، جب رب کائنات نے تجھے وہ مرتبہ دیا، جب رب کائنات نے تجھے وہ عرفہ و اعلیٰ مرتبہ دیا، جب تیرے قدم، تیرے گردن مبارک پہ میں نے اپنے قدم ناز رکھا اور تو نے میرے قدم ناز کا بھار اٹھا لیا، تو سن لے، آدم سے امام مہدی تک جتنے اولیاء اللہ آئیں گے، آج تیرے گردن پہ میرا قدم ہے۔ اے میرے بیٹے سن لے، آدم کے بعد سے امام مہدی تک جتنے اولیاء اللہ دنیا میں ولادت کریں گے، دنیا میں آئیں گے، سب کے گردنوں پہ تیرا قدم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے گردن پہ میرا قدم اور تیرا قدم ناز تمام اولیاء اللہ کے گردنوں پہ ہوگا۔ اور میرے نبی نے یہیں تک نہیں فرمایا اور کہا اے میرے بیٹے سن لے، اور جو تیری ولادت، تیری ولایت کو نہ مانے گا، تیری ولایت کو جو نہ مانے گا تو اس سے اس کی ولایت چھین لی جائے گی، اس سے اس کی ولایت چھین لی جائے گی۔ اور میرے بیٹے عبد القادر جیلانی سن، زمانے میں اگر ولایت پتا کرے گی تو عبد القادر جیلانی کے صدقے پتا کرے گی۔ وہ غوث اعظم ہم اور آپ کے درمیان آئے،